جملی چ بخا کی معاملہ ہے؟ وہ آدھے جی میرا راز ہے رہن دیو، تسی مہربانی کرو رہن دیو۔ نہیں بادشاہ نے کہا میں نے بخا تے سی تو کی ویکھن آنا اتنے؟ جب بادشاہ اندر گیا ایک ٹٹیا میڑا جہا صندوق وہ کے تاڑا لگیا کہ تاڑا کھولو کہ جی رہن دیو کہ نہیں تاڑا کھول۔ تاڑا کھولیا پچھوں نکلیا کہ ایک ٹوٹی جتی، پاٹیا جگہ، پاٹیا صافہ، ایک ہاتھ دی چھڑی۔ او محمود نے یاز کیا یہ دیکھنے کے لیے آتے ہو ادھر؟ ایک پاٹیا جگہ، ایک چادر پاٹی پھٹی، ٹوٹی جتی، اے ویکھنے واسطے ہونا ہے تو ایتھے؟ اگلی ایاز دی گل سنو، اے مسلمانوں سینے تے لکھو۔ ایاز نے آخیا بادشاہ سلامت، اصل میں اپنی حیثیت ویکھن ہونا، اپنی حیثیت ویکھن ہونا۔ ایتھے آ کے غور کردا کہ میری حیثیت کی سی، میں او لڑکا سی کہ پھٹیا میرے سرے تے امامہ سی، پھٹیا کپڑا بجیا سی، پاٹیا جگہ، ٹوٹی جتی پائی سی، تے بادشاہ نے میرے رنگا محلہ میں رکھ چھڑیا، اعلیٰ لباس بھی دے چھڑیا، بہترین رہائش بھی دے چھڑی، اچھا کھانا بھی دے چھڑیا۔ تے میں ان ویکھنے اس وجہ تو ہونا کہ کدائیوں بادشاہ دا شکریہ گھٹ نہ ہو جائے کہ میں جدوں بھی اپنی اس حقیقت نو وینا کہ میری حیثیت کی سی تے اج میں کی ہاں، تے اے بادشاہ سلامت تیرا شکریہ ادا کرنے دا جذبہ اگے نالوں بھی بڑھ جاندا ہے، تیرا شکریہ ادا کرنے دا جذبہ اگے نالوں بھی، کہ میری مزید تمنا تڑپ دی ہے کہ میری حالت کی سی ابتدا دے اندر میں کی سی، اور ویکھو اس بادشاہ نے میرے تے کتنا کرم کیتا کہ اج میں لباس بھی اعلیٰ قسم دا، میری رہائش بھی اعلیٰ قسم دی، کھانا بھی اعلیٰ قسم دا۔ بادشاہ صرف یہ دیکھن ہونا میں اپنی حیثیت نو، حقیقت نو کہ پہلے کی سی، تاکہ میرے اندر بادشاہ دا شکر دا جذبہ زیادہ پروان چڑھے کہ زیادہ میں شکر ادا کراں بادشاہ دا، زیادہ وفاداری کراں۔ کہ وفاداری دی حالت کی سی، بادشاہ دے وزیر کی چاہتے سن بھائی کسی طریقے ایاز سیڈے لگے کہ ایک دن بادشاہ نے بھی خبر سی کہ وزیر حسد کر دیں، بادشاہ نے قیمتی ہیرا کڈیا۔ اس نے کہا وزیر اعظم اے ہیرا کیسا ہے؟ اس نے کہا بڑا کمال دا ہیرا ہے، اس نو توڑ۔ وزیر اعظم نے نہیں حضور تہاڈا کروڑاں دا ہیرا، ہیرا پتہ ٹوٹ جائے تے جڑدا نہیں، کہ میں کروڑاں تے میں گستاخی نہیں کر سکدا۔ اور اگلے وزیر اعظم تو اگلے وزیر نے کہ اٹھ بھائی تو اے میرا ہیرا توڑ۔ اس نے بھی یہی جواب دیتا، آندا بادشاہ سلامت اتنا قیمتی ہیرا تہاڈا میں توڑنے والی گستاخی نہیں کر سکدا۔ وہ سارے جن وزیر اور مشیر سن دربار دے اندر سارے نے ہیرا دیتا، کسی نے بھی ہیرا توڑیا۔ اتنے میں ایاز آ گیا، ایاز ہوندا گیا، بادشاہ سلامت نے آخیا اے ایاز ہیرا توڑ۔ ایاز نے ویکھی نہیں ہیرا کتنا قیمتی ہے، ایاز نے ہیرا پکڑیا، چورا کڈیا، دستے نال ہیرے دے ٹوٹے کر چھڑے۔ بادشاہ تڑپ کے اچھل کے کھڑا ہویا، بادشاہ نے کہا او تین نہیں سی پتا میرا اے ہیرا کتنا قیمتی سی، کروڑاں دا ہیرا تو لمحے دے اندر توڑ کے پرا کر دیتا ہے۔ ایاز دا جواب سن مومن سینے تے لکھ۔ ایاز آندا ہے بادشاہ سلامت میرے نزدیک یہ ہیرا قیمتی نہ، تیرا حکم قیمتی سی، اس ہیرے نالوں زیادہ تیرا حکم قیمتی سی۔ بادشاہ تو حکم دیتا میں توڑ چھڑیا، اے دی قیمت دا مین کی لگے؟ تیرے حکم دے سامنے اس کروڑاں دے ہیرے دی کوئی بھکت نہیں میرے نزدیک۔ بادشاہ نے وزیراں نوں ویکھ کے آکھیا اے بادشاہ اے وزیرو تو ان ساریاں ہیرا قیمتی سی، ایاز نو میرا حکم قیمتی ہے۔ اے مومن اللہ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ اے انسان اپنی حقیقت پہ بھی غور کرنا کہ جس چیز سے تو تخلیق کیا گیا، اچھلتے ہوئے پانی سے میں نے تجھے بنایا، جو نکلتا کہاں سے ہے؟ باپ کی پشت سے، عورت کی چھاتی سے نکلتا ہے، اس پانی سے تجھے تخلیق کیا۔ ایسا نہ ہو جب تو بڑا ہو جائے نعمتیں میری کھا کے بڑا ہو جائے۔ اپنی شکل پہ غور کر، تجھے کتنا خوبصورت بنایا، کتے کی شکل بھی دیکھ لے، اس کی حیت بھی دیکھ، اپنی شکل و صورت بھی دیکھ، اس کا کھانا بھی دیکھ۔ وہ تو نالی میں گندے منہ میں پانی ڈال دیتا ہے، تو گلاس بھی شیشے کا لے کے 400 فٹ سے نیچے پانی نہیں پیتا نلکے کا لے کر، اس میں بھی آگے پھر چیزیں ملا کے۔ اے بندے اپنے کھانے پہ بھی غور کر، بھینس کے کھانے پہ بھی غور کر، اپنی شکل بھی دیکھ، کتے کی شکل بھی دیکھ۔ اے انسان جب میں نے تجھے خوبصورت بنایا ہے، اشرف المخلوقات کا تاج تیرے سر پہ سجایا ہے، تو کام بھی وہ کر جو تیری عزت کے لائق ہو۔ بھیڑے کام نہ کر، بھیڑے کام نہ کر۔ دو جہان دے سردار نے فرمایا لا یزال البلاء، سرکار لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ، کہ رب ذوالجلال کے دربار میں ابن آدم اپنے قدم ہلا بھی نہیں سکے گا، حتی یسأل عن خمس، جب تک 5 چیزوں کا جواب نہیں دے لے۔ اس میں پہلی چیز کیا؟ انہوں نے فرمایا رب پوچھے گا
ان عمری فیما افناہو، اے بندے میں نے تجھے زمین پہ بھیجا، بیکار نہیں بھیجا، تجھ پر اپنی نعمتوں کی برسات کی، زمین کو تیرے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو تیرے لیے چھت بنایا، اے بندے تجھے میں نے اعلیٰ رہائش دی، اعلیٰ لباس دیا، پاکیزہ زندگی دی گزارنے کے لیے، پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے دیں، تو اے انسان میں نے تجھے 60 سال زمین پہ بھیجا، 70 سال بھیجا، 1 صدی کے لیے بھیجا، تو اب بتا تو نے اس ساری عمر کو کیسے گزارا، کن کاموں میں گزارا، کن کاموں میں تو مصروف رہا؟ کیا تجھے میری عبادت کے لیے بھی وقت ملا کہ نہیں؟ میرے حضور سجدہ کرنے کے لیے بھی تو آیا کہ نہیں؟ کیا تو دنیا کے پیچھے ہی بھاگتا رہا؟ کیا تو یہی سمجھا کہ میرا زندگی پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ کھاؤ پیو موجے اڑاؤ، تو اسی میں مگر رہا؟ یا تو نے میرے حضور گردن بھی رکھی، میرے احکامات پر عمل کتنا کیا، جو میں نے حکم نازل کیے ان پر کتنا عمل کیا، اور جن چیزوں سے میں نے منع کیا تھا رکے کتنا ہو؟ اس ساری عمر کو 60-70 سال کی عمر، اس پیریڈ کو تو نے کن کاموں میں گزارا؟ پہلا سوال ساری عمر دے بارے سے حضور نے فرمایا، دوسرا سوال رب کرے گا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اے بندے میں نے تجھے جوانی دی تھی، جوانی کی بہاریں دی تھی، جوانی میں تو بڑا طاقتور تھا، شاہ زور تھا، تو یہ بتا جوانی کو کن کاموں میں پرانا کیا، کن کاموں میں؟ ان شبابہ فیما ابلاہ، اے بندے جو میں نے تجھے جوانی دی تھی، جوانی کی بہاریں دی تھی، جوانی میں بندے دیاں صلاحیتاں بڑیاں بیدار ہوندیاں، بہت تیز ہوندیاں، وہ جوانی دے اندر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، نقشہ بدل سکتا ہے، اپنی زندگی صحیح ڈگر تے بھی لیا سکتا ہے، اور جیڑا بندہ جوانی دے اندر توبہ کرتا ہے رب ذوالجلال نو وہ بندہ بڑا عزیز ہوتا ہے، اللہ بڑا پیارا وہ بندہ ہوتا ہے جیڑا جوانی دے اندر توبہ کرتا ہے۔ آج کسی بندے نے سیا کہ نا یار دو جہان دے سردار دی سنت ہی چہرے تے سجال ہے، وہ آندا یار عمر بڑی پئی ہے، عمر بڑی پئی ہے۔ آج میں فیس بک تے نا میری بندے ویڈیو بکھائی، وہ ویڈیو بندہ بیٹھے کھانا کھانے واسطے ہوٹل چ، وہ دی فیملی بھی نال ہے، بڑا عجیب جہا منظر سی۔ اچھا ویٹ کر رہا، فون تے گلاں کر رہا، بڑا خوش ہو کے ویٹ کر رہا، وا ویٹر کھانا اگے رکھے گا تے کھاواں گے۔ اچھا وہ ویٹر ہوندا ہے کھانا وہ اگے رکھدا ہے ٹفنا دے اندر، فیملی وہ نال بیٹھی، وہ بیٹا نال بیٹھے ہے، اور وہ بندہ موبائل ہٹا کے کھانے لو تکدا ہے، کھانے لو تکدیاں سار وہ کھانے دے برتن اتنے فوت ہو جاندا ہے، اینج گردا ہے سیدھا کھانے دے برتن اتنے تے اوتھے ہی فوت ہو جاندا ہے۔ ساڈے کوڑے کرم شاہ چ ایک بندہ فوت ہویا سی، چاچے ہوری جان دین ماسٹر عمر یاد صاحب دے ابا جی، انہاں منہ چ لقمہ رکھیا سی، ادھا لقمہ اندر آئی تے ادھا باہر آئی، اس سے وقت رب دی طرف قضا آ گئی۔ اے بندہ مومن تیری موت کا تجھے نہیں پتا، یہ رب کے علم میں ہے کہ تو کب مرے گا کہاں مرے گا، لیکن تجھے خبر نہیں ہوتی۔ تو بازار میں چلتا ہے، اس بازار سے تو سوٹ لیتا ہے دکان سے، جس کے ساتھ ہی تیرا کفن بھی پڑا ہوتا ہے، جس تھان تو سوٹ کرتا ہے اس دے سوٹ دے نال بندے دا کفن پیا ہوندا ہے، وہ دے وچوں دا کفن تیار ہوندا ہے تے بندہ زمین تے اکڑ کے چل رہا ہوندا ہے، لیکن انہیں نہیں پتا ہوندا کہ اگلی سانس میری کس انداز نال ہے، اگلا قدم شام نو تو بندہ صحیح سوندا سی، صحت مند۔ ساڈے جگیا میں جو میرے دوست نے، انہوں دے والد صاحب اتنے تکڑے سن، کھوتی تو ڈگے ہنسلی دی ہڈی ٹوٹ گئی، اے ہنسلی دی ہڈی ٹوٹ جائے نا تے بندہ ہاتھ نہیں ہلا سکتا، لیکن اس بابے دے اندر قوت مدافعت اتنی سی کہ وہ بندہ 4 دن پٹھے بھی وڑدا رہا تے مجھاں دی داراں بھی کڈدا رہا، ٹٹی ایس ہنس نال۔ کدے دارے وچ بیٹھا تے اور دوجے نے یار میرے ہاتھ مٹی مٹی درد ہوندی، کھوتی تو ڈگائی، انہاں کہا کھا جدوں ویکھیا تے اصلی ہڈی موچ سی، اتنی قوت مدافعت اس بندے دے اندر۔ لیکن کی ہویا، ستا خیری میری عشاء دی نماز پڑھ کے دارے دے اندر سویرے انہاں اٹھایا، انہاں کہا یار ہم 12 بجے تک گپ شپ لاندے رہے، انہاں کہا اٹھو جی چلیے مسجد کی نماز پڑھیں، اس کوئی نہ تو کپڑا لایا، وہ نماز پڑھ کے آئے، انہاں من اٹھایا، انہاں کہا نماز پڑھ ٹائم جاندا بھی، جدوں منہ تے کپڑا لایا تے روح وچ کوئی نہ۔ اللہ شام نو سون تو پہلو دھیان کری تیری صبح ہونی ہے کہ نہیں، صبح جاگن تو بعد غور کری کہ تیری مغرب ہونی ہے کہ نہیں۔ بندہ صحت مند ہوتا ہے، اچانک ہون تے ڈیتھ ہی بڑی تیز فاسٹ ہو گیا کم، جوان بندے جوان موتا زیادہ، اور بڈھے بندے 100 سال دے تکڑے ہوندے، لیکن انہوں دے بیٹے جوان قبر دے اندر جا رہے ہوندے۔ یعنی زندگی دی حقیقت کی ہے، اے سونیو اس نو سمجھو، اپنا وقت فضول ضائع نہ کرو، انج نہ ہوئے کہ بندہ کردا کچھ ہور پیا ہوئے تو موت آ جائے، برائی کر رہا ہوئے بندہ تے اچانک وہ دی موت آ جائے، تو دا کی بنے گا؟
ساڈے امام غزالی رحمت اللہ علیہ بعض نہیں بھی صوفیار مندے لیکن صوفیاء بڑی شہ نے بڑی کمن دیا گلاں بھی لکھیاں. انہیں ایک بادشاہ دا احوال لکھیا ہے. وہ فرماندے نے کہ ایک بادشاہ سی تے بڑا کروفر وہ ٹھاٹ باٹ سی. اس نے آخیا میرا لباس لیاؤ. 1000 قسم کے لباس آئے. وہ سلیکشن ہونا پئی کہڑا لباس چنگا ہے. اس نے جہاں بھی پل لگا بدیے بھی بچے وہ پایا. بڑا گھوڑے منگائے 100 گھوڑا آ گیا. جہاں چنگا گھوڑا سی وہ لیا. پھر اس نے لشکر 10,000 کے پیچھے بڑا اکڑ کے وہ گھوڑی کے اتنے سوار ہویا. جدو سامنے اگے نکلیا اتنی ٹھاٹ بات ہے اپنے مال تو بعد ایک فقیر اور سامنے آیا لگام پکڑ لی. اس نے آخیا بادشاہ گل سن کے بادشاہ گل سن کے بادشاہ کیا ہٹو تو فقیر ہے. اس نے آخیا فقیر ہے کان نیڑے کرے نا گل کرنی ہے. جدو کان نیڑے کیتا تو نے کی آخیا. انہوں نے آخیا میں ملک الموت علیہ السلام ہاں تیری اتھے ہی روح قبض کرنی. اللہ ہوں بادشاہ کیا تھا. بادشاہ نے اللہ کا نام ہے من واپس جان دے میں پیچھے جاواں میں وصیت کراں. کون میری حکومت دا وارث بنے گا. کون میرے اتنے سیاپے میرا اتنا جنجال. ملک الموت علیہ السلام کیا کہ امام غزالی فرماندے ملک الموت علیہ السلام کیا میں حکم ہے اس بندے گھوڑے تو تھلے لان بھی نہیں پڑا. اتنی اور او دی موت اوتھے گھوڑے اوتے ہی آئی. تے دوجی سائیڈ تے فرمایا ایک اللہ دا نیک بندہ سی دن رات رب واسطے جیندا سی. او دی سانس سانس وچ اللہ دا ذکر سی. سجدے او دے متھے اوتے محراب سی. سجدے سجدیاں دا نور سی. ہر وقت اللہ دی یاد وچ رہنے والا عبادت کرنے والا ریاضت کرنے والا ایک بندہ. او دے کول ملک الموت علیہ السلام گئے. دروازہ کھٹکھٹایا. انہوں نے دروازہ کھولیا. ملک الموت علیہ السلام اندر ہے. انہوں نے آخیا کون ہو. فرمایا میں رب دا پیغام بار ہوں تہاڈا آخری وقت آ چکیا روح قبض کرنے واسطے آیا. یا کیا پھر میں تے کدوں دا انتظار وچ اللہ میں تے کدوں دا انتظار وچ روح قبض کرو. انہوں نے آخیا نہیں میں اللہ دی طرف حکم ہے کہ میرا بندہ جویں آکھے اس حالت وچ روح قبض کر. جویں آکھے اس حالت وچ روح قبض کرے. حدیث پاک تو بھی ثابت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو جبریل آئے آندے نے سونے حبیب اسی ایک پہاڑی تو گزر کے اونے تہاڈے دربار وچ جدوں اونے اس پہاڑی اتے ایک بندہ ہے بشر اج بھی سجدے دی حالت وچ پے ہے. کنی عبادت کیتی 500 سال. کنی عبادت کیتی 500 سال کوئی گناہ نہیں کیتا. پہاڑ دی چوٹی اتے وے وہ تو جدوں لگدے ہیں تے اج بھی او کیویں سجدے وچ. فرمایا قیامت والے جڑے اٹھے گا اودوں بھی کیویں ہوے گا سجدے وچ. تے فرمایا جدوں او اللہ دے دربار وچ جائے گا تے رب ان آکھے گا ان میرے فضل نال رحمت نال جنت لے جاؤ. وہ آکھے گا یا اللہ کیتی کار کیتی کار کم نال کہ میں محنت کیتی میرا عمل. رب فرمائے گا دی اکھ دی نعمت کڈو ایک پلڑے وچ اس نو رکھو. دوجی سائیڈ تے 500 سال دی عبادت رکھو. تے جدوں عدل دا معاملہ آئے گا اکھ دی نعمت گھٹ جائے گی. اب 500 سال دی عبادت گھٹ جائے گی اکھ دی نعمت بڑھ جائے گی. اللہ اکبر. رب فرمائے گا میرے عدل نال اس بندے جہنم لے جاؤ. وہ آکھے گا یا اللہ نہیں اپنی رحمت نال جنت عطا کر. رب فرمائے گا میرے بندے نے میری رحمت نال جنت لے جاؤ. یعنی ایسا بندہ کہ جس نے 500 سال عبادت کی. فرشتے نے اس سے بھی آ کے پوچھا کہ رب نے کہا کیسے مرنا پسند کرتے ہو. اس نے کہا یا اللہ یہ اگر میرے رب دا حکم انجے یا فرشتے میں چاہنا کہ میں 2 رکعتاں پڑھا. میں نماز نال بڑا پیار سی. نماز نال بڑا پیار. جدوں میں سجدے دے اندر جاواں تے پھر میری روح قبض ہوے تے او دی مرضی منی گئی. ملک الموت علیہ السلام ادو روح دی قبض کیتی جدوں او حالت سجدہ وچ سی. وہ پیچھے جا کر کے گجرات گجر الڑ دے بھائی ہوری فوت ہوئے. فجر دی نماز پڑھدے پے سجدے وچ فوت ہو گیا. فجر دی نماز پڑھدے پے کدے وچ ہوئے سجدے وچ. یعنی میں بتانا یہ چاہتا ہوں اے بندہ مومن ایسا نہ ہو تو گناہ کر رہا ہو اور تیرا آخری وقت آ جائے. اس لیے حضور نے فرمایا چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی بچو اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا موقع مل جائے اسے بھی کرو. اور نکیاں سمجھ کے چھڑنا نہیں بھائی نکی جی نیکی ہے تو میرے کی فائدہ نہیں. فرمایا ہو سکتا ہے اس نکی نیکی تو اللہ تیری بخشش کر چلے. ہوندا انج نا عمر بن سالم یہ اللہ دے بڑے بڑے ولی سن. وہ فرماندے نے کہ ایک وقت سی جوانی دا میں ایک لونڈی تے فدا ہو گیا تے یہ صورتحال کہ میں نہ نیند آوے نہ کھانے تے دل کرے. تو چرچے میرے اوراں پورا پھیل گیا. میں نے کسی بندے آ فلاں یہودی کول جا وہ یہودی جادو کرے گا تے تیری مراد پوری ہو جائے گی. وہاں میں اتنا نادان کہ یہودی ال مسلمان ہو کے یہودی ال چلا گیا. عشق دی وجہ تو بیماری سی. وہاں جدوں میں اوتھے گیا تو یہودی نے گل کیتی. یہودی آکھیا تو محمد عربی دا غلام ہے جادو نہیں ہوئے گا. جادو دا ایک اصول ہی 40 دن اللہ وحدہ لا شریک دا نام تیری زبان تے نہ آوے.
ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 40 ਦਿਨ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ 41 ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਜਾਈ ਜਾਦੂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਔਰਤ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਨਾਦਾਨ ਕਿ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦਾ ਖਾਨਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ 40 ਦਿਨ ਕੋਈ ਨੇਕ ਅਮਲ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤਾ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਾਦੂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਦੂਗਰ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਕਰ ਉਸ ਯਹੂਦੀ 3 ਵਾਰ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਬੜੀ ਤਿਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੌਰ ਕਰ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ 40 ਦਿਨ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨੇਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਗਾਲਿਬ ਸੀ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਹੂਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬੱਟਾ ਪਿਆ ਸੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀ ਬੱਟਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਟਾ ਛਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਠੁੱਡਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅੱਲਾਹ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਠੁੱਡਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਠੁੱਡਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਠੁੱਡੇ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਵੱਟਾ ਚਾਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਧਰਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ اور یہودی اس وقت بولیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ دی زبان چ نکلیا اس آگیا او ظالم تو دھیان نہیں کیتا جس رب دا کھاندا رہیا او دا نام تو 40 دن نہیں لیا او دے سامنے ایک دفعہ بھی تو اپنا سر نہیں رکھیا تے پھر بھی حضور دے صدقے نال تیرے نبی دے صدقے نال رب تیرا وٹا چاہ کے بڑا دھرنے والا عمل بھی ضائع نہیں کیتا اللہ او اتنا کریم نبی ہے تہاڈا تے میں اس نبی دا غلام بندا پیا تیرے سامنے کہ آج تو بعد جادو تو بھی توبہ کہ ایسی شان محبوب دی کہ آپ دا امتی 40 دن اللہ دا نا نہیں لیندا پیا ایک وٹا چاہ کے منے رکھدا پیا اس وجہ تو کہ کدھر کسی نے ٹھڈا مسلمان نو لگ جائے رب اس اتنے سارے عمل نویں اپنے دربار چ قبول کر لے حضور نے فرمایا نیکی چھوٹی تو چھوٹی بھی ہوے جان نہ دیو کر لو تے گناہ نکے تو نکا بھی ہوے اے نہیں ہنا چھوٹا جہا گناہ ہے تے خیر ہے نہیں اودے تو بچ جاؤ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھیا فاروق اعظم نے تقوی کی ہے آپ نے فرمایا حضور کدی این دے راہ تے چلے ہو جتھے کنڈیاں والیاں جھاڑیاں ہو اے مڑے ہوندے نا تے مڑیاں نہیں پتہ تیز ہوندے نے کنڈے تو چمڑ جاندے ہاں حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے حضور میں چلے ہاں این دے مقام فاروق اعظم فرمایا میں چلے ہاں اس این دے جگہ تو فرمایا کیویں لگدے ہو فرمایا کپڑے کونج کے لگدا تاکہ کسی جھاڑی نال میرا کپڑا ٹچ نہ ہوے پھٹ نہ جائے فرمایا حضور گناہاں تو انج بچ کے اللہ دے حکماں تے پابندی کرنا رب دے حکم مننا تے گناہاں تو انج بچنا جویں تسی کپڑے کونج کے لگدے ہو اپنا بچاندے ہو تے فرمایا گناہاں تو انج بچنا ادا ہی نہ تقوی ہے ادا نہ کی ہے تقوی اللہ بے نیاز سن سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے باقی 3 سوال جڑے سرکار نے آکھے نے وہ پھر کبھی بیان کریں گے اللہ بے نیاز سن عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ بیان اور لمحہ کرنا پڑھانے آخر یہ پرولیری جان نہیں چھوڑی اچھا با امر مجبوری تھوڑا دیر اور برداشت کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کی ارشاد فرمایا تیسرا سوال 2 سوال ہو گئے کہ ساری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا دوسرا سوال کہ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا اور تیسرا سوال حضور نے فرمایا ام مالہ من این نصبہ اے بندے جو مال تو نے کمایا یہ کہاں سے کمایا اے جڑا مال ہے اے کتھوں کمایا ایدا ذریعہ کی سی تیرے آمدن دا ذریعہ کی سی تسی اندازہ کرو آج لوگ آج ساڈا وقت ایسا جا رہا ہے معاشرے دے اندر کہ اسی حلال حرام دی تمیز کھو چکے ہیں حالانکہ یہ بنیادی مسئلہ ہے پہلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا حرام دا ایک لقمہ اپنے پیٹ دے اندر داخل کر دے 40 دن تک رب دا کوئی نیک عمل قبول نہیں اتنا منحوس ہے حرام دا لقمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ حلال تے حرام دی تمیز کھو دیں گے اور نعمتہ استعمال کریں گے پیسہ استعمال کریں گے لیکن وہ غور نہیں کریں گے کہ اسی کما حرام رہے ہیں کہ حلال رہے ہیں حالانکہ پہلا سوال یہ کیتا جائے گا کہ اے بندے جو مال میں نے تجھے دیا وہ کمایا کہاں سے تیرا ذریعہ آمدن کیا تھا کیا تو نے کسی مسلمان سے فراڈ کیا وہ دھوکے سے مال کمایا
سود کے ذریعے کمایا یا چوری کر کے کمایا یا ڈاکہ مار کے کمایا یا تو نے حلال کمایا، اے بھی چیز مال دے بارے پوچھا جائے گا۔ بندہ مومن گھروں نکلے نا حلال دی نیت لے کے کہ میں حلال کمانا ہے، تے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم دے سامنے ایک نوجوان گزریا، صحابہ کرام تے او دی پاور تے تعجب کرن لگے او دے جسم تے صحابہ دے نے کتنا صحت مند جسم ہے، کاش اللہ دے راستے وچ نکلدا۔ کس راستے وچ نکلدا؟ اللہ دے راہ وچ ہی ہوندا بندہ، جہاد کردا تلوار دے ذریعے، کتنا پیارا جسم ہے، کتنی طاقت ہے دے اندر۔ دو جہان دے سردار نے فرمایا میرے صحابہ صحیح سمجھا وہ تلوار لے کے بندہ نکلے تے پھر اللہ دے راستے وچ، فرمایا نہیں میرا غلام گھروں اس انداز نہ نکلے کہ میں بڈھے ماں پیو دی خدمت کرنی ہے تے حلال کما کے انہاں نے کھوانا ہے، فرمایا پھر بھی اللہ دے راستے وچ، پھر بھی اللہ دے راستے وچ، فرمایا والی بچے دار ہے، بیوی ہے، بچے نے، تے او اس نیت تو نکلیا ہے کہ میں انہاں نے حلال کما کے کھواواں گا، تے فرمایا پھر بھی کدے راستے وچ؟ اللہ دے راستے وچ۔ فرمایا تیسرا کہ اگر اے خود کلا ہے اور اے چاہندا ہے کہ میں کسی کے ہاتھ نہ پھیلاواں، اپنی حلال دی روٹی کما کے آپ کھاواں، تے فرمایا کہ ایسا بندہ جدوں گھروں نکلدا ہے پھر بھی اللہ دے راستے وچ۔ او کھیتی اسی لانے نا، زمیندار طبقہ ہے ساڈا، فصل لانے مونجی، اچھا ہن کھیتی کافر بھی لاندا ہے، کھیتی مسلمان بھی لاندا ہے، فرق ہے کیویں؟ فرق کتنی حدیثاں دے اندر صحیح مسلم شریف دے اندر بھی موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ایک صحابیہ دے باغات دے اندر گئے، انہاں کوئی کھجوراں پیش کیتیاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے تناول فرمائیاں، تلاور فرمانے تو بعد آپ نے سوال کیتا، آپ نے فرمایا کہ اے دسو اے باغ جس نے لایا سی وہ لانے والا ہاتھ مسلمان دا سی یا کافر دا؟ ایتھے بھی فرق پہ گیا کہ جس نے یہ باغ اگایا وہ بندہ مومن تھا یا کافر تھا؟ آگے سے جواب آیا محبوب جس نے یہ باغ لگایا ہے وہ مومن تھا، ایمان والا۔ کون آئی؟ ایمان والا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے بندہ ہے مومن جو بھی فصل اگاتا ہے، درخت لگاتا ہے، فرمایا اس درخت سے، اس فصل سے مخلوق کھا جاتی ہے، چرند پرند درند کھا جاتے ہیں، انسان کھا جاتے ہیں، حیوانات کھا جاتے ہیں، فرمایا اس فصل سے کھاتی تو چڑیا ہے، کھاتا تو کبا ہے، کھاتی تو چیونٹی ہے، اس میں سے کھا تو بکری جاتی ہے، اس میں سے کھاتا تو بندہ مومن آگے ہے۔ فرمایا جس نے وہ فصل اگائی یا جس نے وہ باغ لگایا، فرمایا اس کے لگانے کی برکت یہ ہے کہ رب ذوالجلال ہر ذرے پہ اسے صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور باغ کافر بھی لاندا ہے، کنک وہ بھی لاندے نے بارڈروں پار، مونجی وہ بھی لاندے نے، لیکن انہاں دی صرف دنیا داری، لیکن بندہ مومن جو فصل اگاتا ہے دنیا داری بھی ساتھ ہے، ساتھ میں پرہیزگاری بھی چل رہی ہے، صرف دنیا داری نہیں، صحت میں پرہیزگاری۔ لیکن گل کی ہے، گل یہ کہ تسی وہ موگا وڈ کے اپنے نال پانی لا لو کسے دا تے پھر یا کسے دی زمین دبا کے اودے تسی فصل کاشت کر رہے ہو، یا تسی کوئی ذریعہ آمدن تہاڈا غلط ہے جہد نال بیج لگا رہے ہو، کھاد پا رہے ہو۔ اے ساڈے میاں صاحب چک شباز والے اللہ دے ولی سن، کتنے بندے انہاں جان دین، انہاں کنک لائی تے ساڈے ہوندے نا پرانے کھاڑ تے انہاں وچوں شورا بھی لگدا رہندا ہے تے او کئی ساڈے برا ایندے بھی ہوندے ہیں بھائی اس ویکھے بھی نا او سوٹی نال تھلے موری کر لیندے بس ساڈے ٹوٹے وچ پانی ہوندا رہے تے او انہاں ویکھیا صبح آ کے تے کنک دی نال دو کرو تے او پیچھی پئی، راتی واری کسی اور بندے دی آئی، 2-3 بندے دی واری جویں اگے ہوندی سی، انہاں کئی لے آندے، کئی لیا کے تو کڑکے دے وچ بنی پان لگ پئے، او جتھے جتھے پانی گیا سی نا اوتھے تک ٹوڑ تک انہاں بنی پا چھڑی۔ اے ترکا بادل دے جی چکش بادل اج تھوڑی دیر ہوئے بابا جی۔ اچھا فصل پک گئی، فصل پکنے تو بعد او دے وچوں ایک دانا بھی استعمال نہیں کیتا، سارا اللہ دی راہ وچ صدقہ کر چھڑے۔ او فرمایا بنی اس تو پائیے کہ ایدے پانی کس راتی لگ گیا سی، ہن پتہ نہیں کیدا لگا ہے۔ تے فرمایا اے فصل ہن اسی اپنے گھر نہیں لے جاواں گے، کیوں؟ اے دے وچ شک آ گیا، اے دے وچ کی آ گیا؟ شک۔ اس وجہ تو او فصل جڑی ہے او اپنے گھروں دے وچوں کوئی ایک دانا بھی نہیں لے گیا جڑی بنی ہوئی ادے سی۔ ایسی تقوی یعنی ایسی حلال حرام وچ غور کرنا بندہ ہے مومن دا کہ میں جڑا کما رہا کہیں یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی بڑی واقعہ مشہور ہے، باپ دا ایک نوکر کوئی پنیر دا ٹکڑا یا کوئی اس قسم دی چیز لے کے آیا تے بازار وچوں، حضور یار گاہ نو بھوک بڑی لگی ہے تے آپ نے کی کیتا، او پنیر دا ٹکڑا یا کوئی چیز جڑی بھی سی او تناول فرمائی، تناول فرمانے تو بعد پوچھیا، نوکر بولیا حضور اگے تے پوچھ لیندے ہو کدوں ہے،
تے اج پوچھیا نہیں، فرمایا بھوک بڑی لگی ہے، تو دس بھائی کتوں آیا؟ اس آخیا حضور اج تو کافی سال پہلو اے جھوٹی موٹی کہانت کیتی سی. کہانت ہوندا بندے جاندے نا میرا کی ہو سی اگوں کی بن سی تو جھوٹی خبر دے چھڑی انج ہو جا سی تے انج ہو جا سی. وہ کدی تکا لگ بھی جاندا ہی. او کان بنیا سی. میں ایک بندہ آیا اس آخیا اے معاملہ میں آخیا ہو جائے گا. وہ اج ملیا بازار وچ تے اس آخیا تو آخیا ہی ہو جائے گا کم ہو گیا اے پیسے لے. تے حضور وہ پیسے میں لے نے وہ جھوٹی کہانت دے تے میں او دا ٹکڑا پنیر دا یا کوئی چیز لیندی ہے. حضور یار غار نے انگلی منہ چ پا لے. ہن جیڑا بھوکا بندہ بھی شے باہر نکلن بڑی اوکھی ہوندی، اندر چلی جائے رجیا تے کڈ لیندا. گرم پانی کرا کے حلق چ پایا، پھر بار بار انگلی ماری تے جدوں وہ چیز باہر نکلی نال خون دی الٹی بھی آ گئی. تے انہاں آکھیا حضور اتنی مشقت اے تے جائز سی ایک عمل ہو گیا، ٹھیک ہے تانوں غلط فہمی دے اندر چیز چلی گئی تے تسی اتنی مشقت. فرمایا اس وجہ تو دو جہان دے سردار دا ایک فرمان ہے او دی وجہ تو کی. فرمایا میرے محبوب نے فرمایا جو جسم جو بدن حرام کھا کے پلا ہو وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے، وہ آگ میں جلنے کے زیادہ لائق ہے وہ بدن جو بدن حرام سے پلا ہو. ساڑے بزرگاں دی اتنی احتیاط سی کہ اسی آج سوچتے ہی نہیں. اور کتنی کمپنیاں ایسا فراڈ کمپنیاں کتنے بندے نے کتنے 50 لاکھ میں بندے نے سنیا بھی فراڈ کمپنیاں لے کے نس جانیاں. انہاں بندیاں نہ کہہ اپنے مال چو زکات دیو، نہیں دیندے. 10 کلے بندیاں دی فصلیں غرق ہو جانیاں، انہاں نے کہ یار وچوں عشر دیو، نہیں دیندے. یعنی صورتحال ساڈی ہے کہ جدو رب دا حق آ جائے تے اسی دینے واسطے تیار نہیں ہوندے، لیکن جدو بندے دا حق چھیننے واسطے اسی فوراً تیار ہو جانے. یعنی حلال اور حرام وچ تمیز لازمی ہے. دو جہان دے سردار نے فرمایا تیجا سوال ہوئے گا وَأَمْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ. چوتھا سوال وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، بندے مال کمایا ہے خرچ کتے کیتا. ہن اس جگہ تے آ کے اسی لوگ احتیاط پھر بھول جانے ہیں. خرچ کرن لگیا اسی اپنی حلال دی کمائی حرام جگہ تے خرچ کر رہے ہیں. یاد رکھو حرام دی کمائی دی اگر مسجد بھی بنا دیو کہ اللہ دی قسم ایک ذرہ برابر بھی ثواب نہیں لبے گا، الٹا جہنم دا سامان بنے گا. کیوں؟ حرام کما کے لایا سی مسیتی دے. تے ایک حلال کما کے ایک درہم دا صدقہ دے چھڑو، ایک روپے دا صدقہ دے چھڑو. میرے محبوب نے فرمایا مومن جدو حلال کما کے صدقہ دیندا ہے او چھوٹا ہوندا ہے، او دی حیثیت دے مطابق بالکل ویکھن تھوڑا ہوندا ہے، لیکن اللہ اپنے دستے قدرت وچ تے فرمایا رب دا ہاتھ دائیں ہی مطلب یہ قدرت جویں او دی شان دے لائق. فرمایا اس ہاتھ وچ رب ذوالجلال بندہ مومن دا صدقہ پکڑدا ہے. ویکھن وچ تھوڑا ہوندا ہے، ویکھن وچ تھوڑا ہوندا ہے کہ اس دی حیثیت کوئی نہیں، لیکن کیا ہوتا ہے رب اس مومن بندے پہ فضل کرتا ہے، اس کا صدقہ پالتا ہے، رب ان وڈیا کرتا ہے، جوان کرتا ہے اس صدقے. تو فرمایا جدو محشر وچ آئے گا وہ صدقہ پہاڑ دی مثل بن چکیا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حلال کما کے تھوڑا ہی اگرچہ دیا، لیکن اس حلال کمانے کے ذریعے رب نے اس صدقے میں اتنی برکت ڈالی، جب دیا تھا تھوڑا، جب معاشر میں ملے گا تو پہاڑ کی طرح ہو چکا ہوگا. یعنی یہ چیز ہے کہ تسی گرو حلال کمان واسطے نکلو. میں کی گل کی تھی کہ بندہ کاشتکاری بھی کرے ہووے حضور دا غلام تے رب ان کاشتکاری تے بھی پرہیزگاری دا ثواب عطا کردا ہے. لیکن گل ہے کہ کرے کی حلال، کرے کی حلال ذریعے نہ سارے معاملات کرے. اپنا بدن تے لباس ہے نا، مومن اگر محنت مشقت نال حلال کما کے اس نو بدن تے سجاوے، پھر نماز پڑھے تے لباس آندا ہے یا اللہ اس میں حلال کما کے اپنے بدن تے سجایا ہے، تیرے حضور حاضر ہے دی بخشش کر. کی کر بخشش کر. بندہ مومن حلال لقمہ کما کے اپنے حلق کے نیچے اتارتا ہے. پہلی تو بات یہ کہ وہ بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے. بخاری شریف میں حضور نے فرمایا جو بندہ ہے مومن لقمہ حلال اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے اس پہ بھی اسے صدقے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اپنے بچیاں نے کماندا ہے اے تے بھی صدقے دا ثواب. تے جی اپنے اوتے لاوے پھر بھی تے بدن، اور اگر منہ میں لقمہ ڈالے تو لقمہ حلق سے نیچے جاتے جاتے کہتا ہے یا اللہ اس بندے نے مجھے حلال کما کے استعمال کیا ہے، اس کی بخشش فرما. یعنی بیسیکلی چیز کی ہے حلال، کہ حلال کمانا ہے، حرام تو بچنا ہے، اور پھر اگے اس نو جدو خرچ کرنا ہے پھر بھی احتیاط نال خرچ کرنا ہے، تاکہ اسی حلال کما کے پیسہ حرام جگہ تے نہ لائیے. اگر حلال کما کے پیسہ حرام جگہ تے لایا
ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਬਾਲੇ ਜਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرمائے گا اے بندے جو میں نے تجھے علم دیا تھا اس پر عمل کتنا کیا، جو میں نے تجھے علم دیا تھا، علم کی دولت دی تھی، اس علم پر تیرا عمل کتنا تھا۔ آج ہر بندے نے پتہ ہے کہ ہر بندے علم ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے اور علم اتنا فاسٹ ہو چکا ہے بندیاں تو کول بہ جائیے تو گلاں انجیاں کر چھڑدے، علم دیا بندے دی عقل حیران ہو جاندی کہ میرے نال تے بڑی معلومات ایدے کول ہے، میرے نال تو علم ایدے کول زیادہ ہے، لیکن کی ہے عمل دی کمی ہے۔ کی ہے بھائی؟ سارے بولو کی ہے بھائی؟ عمل دی کمی ہے۔ عمل بڑا ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا پنجواں سوال رب کرے گا بندے تے کہ جیڑا تین علم سی او دے تے عمل کتنا کیتا ہے۔ آج ہر بندے علم ہے کہ مسجد دے اندر اذان آ رہی ہے تے رب دا بلاوا ہے، رب دا بلاوا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، لیکن ساڈا رویہ کی ہوندا ہے؟ اسی پشت پھیر کے اپنے کام دے اندر لگے رہنے ہاں، اسی آنا نہیں سن رویے تو منہ تو نہیں رویے تو ظاہر کر رہے ہوندے ہاں یا اللہ سن فلاح دی لوڑ نہیں، ہمیں فلاح کی ضرورت نہیں، اگر فلاح چاہتے ہو تو پھر مسجد کی طرف آؤ، اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے دربار میں آؤ، لیکن ہمارا رویہ بتا رہا ہوتا ہے یا اللہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم اپنی فصل میں پانی لگا رہے ہیں، کھاد ڈال رہے ہیں، جانوروں کو چارہ ڈال رہے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں، یا اللہ تیرے حضور سر جھکانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ فرمایا رب پانچواں سوال یہ کرے گا اے بندے جو میں نے تجھے علم دیا تھا اس علم پہ عمل کتنا کیا۔ اللہ بے نیاز سن عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔